بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک واقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا و اعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی گزشتہ بیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، اور یہ زکوٰۃ کوئی اسلامی ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ خالص ویسی ہی عبادت ہے جیسے کہ نماز خالص بدنی عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت کہلاتی ہے جو جسمانی عبادت کہلاتی ہے یا بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ دوسری عبادت وہ کہلاتی ہے جو مالی عبادت کہلاتی ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے جو بدنی اور مالی عبادت کا مرکب کہلاتی ہے۔ بدنی عبادت سے مراد ہے کہ نماز، قرآن کریم، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار کہ انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یا قرآن کریم پڑھے یا نماز پڑھے جس میں انسان کے اعضاء متحرک ہوتے ہیں، تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم تلاوت میں بھی اور جتنی چیزیں عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات بدنیہ کہلاتی ہیں۔ عبادات مالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا اللہ رب العزت نے ہم کو جو مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غرباء، فقراء، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مسجدوں کے بنانے میں، مدرسوں کی تعمیرات میں، یا اہل علم پر یا علم دین حاصل کرنے والے بچوں پر، یا اسی طریقے سے نیک جگہوں پر خرچ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو کی جاتی ہے وہ بھی مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اسی طریقے صدقہ فطر ہے، عشر ہے، یہ بھی مالی عبادت کہلاتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے جسمانی طور پر اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ عبادت ہے حج اور عمرہ۔ لہذا عبادات کی تین قسمیں ہو گئی، عبادات بدنیہ، عبادت مالیہ اور عبادات بدنیہ و مالیہ۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے جو بات بتلائی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے والے بیان بتلائی گئی تفصیلی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر جو صاحب استطاعت کہلاتے ہیں، مالک نصاب کہلاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے کہ جب سال ختم ہو جائے اور کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی نقد رقم موجود ہو، چاہے اس شخص کے پاس ہو یا بطور امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی نقد رقم ہے یا بینک میں رکھی ہوئی ہے، یا کسی شخص پر آنا ہے ہماری رقم اور آنا یقینی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض فرما دی جو 40واں حصہ ہوتا ہے مال کا، کہ مثال کے طور پر یعنی 1000 میں سے 25 روپے یا 100 روپے میں سے 2.5 روپے، جیسا اس سے پہلے بتلایا گیا۔ آج آپ حضرات کو بتلانا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف آخر ہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن کیا ادا کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو مسجد میں ہم دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اپنی زکوٰۃ کی رقم کو مدرسے کی تعمیر میں دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیے۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے جو 5 پارے کے قریب ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف جمع ہے لفظ مصرف کی، مصرف کے معنی آتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ، یہ خالص عربی لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ بے شک صدقات سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، یعنی جو لازم ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، جیسے کہ صدقہ فطر ہے اور عشر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صدقات
للفقراء والمساکین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فقراء کے لیے ہے. فقراء جمع ہے یہ فقیر کی، فقیر کے معنی آتے ہیں محتاج. عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فقیر کا یا فقراء کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص سائل بن کر کسی کے دروازے پر جائے اور جا کر وہاں پر کچھ رٹے رٹائے جملے جو صبح سے شام تک اور 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 1 محرم سے لے کر 30 ذوالحجہ تک وہ وہی جملے یاد کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، یا اس سے ملتے جلتے جملے جو بتلائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی شخص آتا ہے، گھر میں سے کوئی بچہ آتا ہے یا گھر کے کوئی ذمہ دار آتے ہیں، اور آنے کے بعد اگر روٹی اگر ہے تو روٹی دیتے ہیں، کھانا ہے تو کھانا دیتے ہیں، کبھی کپڑا دیتے ہیں اور کبھی نقد رقم دیتے ہیں. تو فقیر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا مطلب نہیں، بلکہ فقیر کے معنی آتے ہیں محتاج، ضرورت مند، کہ جس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود نہ ہو، یا اسی طریقے جس کے لیے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلانا مشکل ہو، لہٰذا اس کو مسئلہ بتلایا گیا ہے. لہٰذا یہ ہمارے ذہن کے اندر جو مفہوم ہے اس کو ہم نکال دیں کہ فقیر کا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہر وہ شخص فقیر کہلاتا ہے، بھلے سے وہ کسی کے دروازے پر اپنی خودداری اور اپنی غیرت مندی کی وجہ سے نہیں جاتا ہے، کسی کے پاس جا کر سائل بن کر نہیں جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر وہ اس کو اپنے بچوں کے اخراجات کی فکر ستاتی ہے، اس کو اپنے اسکول کے اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کا خیال ہوتا ہے، اس کو اپنے بچوں کے اسکول کے یونیفارم کے تعلق سے اس کو فکر ہوتی ہے. گھر میں اس کے پاس ضروری چیزیں موجود نہیں ہیں، شکر نہیں ہے، پتی اس کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے پاس اناج کا کوئی انتظام نہیں ہے. لہٰذا ایسا شخص فقیر کہلائے گا قرآن کریم اور احادیث پاک کی اصطلاح میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو تمہارے جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، وہ فقراء کے لیے ہے. اب فقیر وہ شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو بالغ ہو. اسی طریقے سے والمساکین فرمایا گیا ضرورت مند، جس کے پاس گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے، کہ آج اگر کھا لے تو کل کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح میں اگر کھا لے تو کچھ شام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو مساکین بھی ہے. اسی کے زمرے کے اندر بیوہ ہیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس کوئی نقد رقم موجود نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ بھی اس کا مصرف کہلاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے مصارف کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مقروض ہے جس کے اوپر اتنا قرض ہو گیا کہ ہمیشہ اس کو فکر ستاتی رہتی ہے، اپنے کھانے پینے سے زیادہ اس کو فکر ستاتی ہے، کہیں فلاں شخص نہ آ جائے، فلاں شخص آ کے دروازے پر کھٹکا نہ مارے، کہیں فلاں شخص راستے میں مل کر مجھ سے اپنی رقم کا تقاضا نہ کرے. لہٰذا وہ شخص جو مسکین کہلاتا ہے، یہ اسی طریقے سے مقروض کہلاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح ہوتا ہے. صحیح کیا بلکہ اللہ تعالی مصرف قرار دیا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سفر میں چلا گیا، مسافر شرعی ہے، دور چلا گیا، اور جانے کے بعد خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کی جیب کٹ گئی، اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس اب موجود نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جب وہ پردیس میں جب وہ آیا ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا صحیح ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو دینا صحیح ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بتلایا ہے. اس لیے ہمارے وہ احباب کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے یہ معلوم کر لیں، یہ جان لیں کہ زکوٰۃ ہم جہاں پر دے رہے ہیں وہ شخص لینے کا مستحق بھی ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو یہ فرمایا، آتوا الزکاۃ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اخرجوا الزکاۃ کہ تم زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نکال کر مال رکھ دو، اب اس کے بعد چاہے مستحق آدمی آئے غیر مستحق آدمی آئے
مسجد کی تعمیر کا تقاضا لے کر آئے، مدرسے کی تعمیر کا تقاضا لے کر آئے، یا رفاہ عام کے لیے وہ آئے اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے روپیہ پیسہ دے کر اس کو آگے بڑھا دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالانکہ مسجد بنانا بڑا اچھا کام ہے، مدارس کی تعمیر بہت ضروری، بڑا اچھا کام ہے، رفاہ عام کے لیے کام کرنا بہت اچھا کام ہے۔ مثلا کوئی دواخانہ بنا دیا جائے یا کوئی اور اسی طریقے کی چیزیں بنا دی جائے، یا کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا جائے، کسی مسجد کے اندر لائٹ، پنکھے اور کولر یہ صفیں لا کر دے دی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم سے اگر نکالتا اگر ہے، لا کر دیتا ہے، تو اس صورت میں آخرت میں اس کا محاسبہ اس کے باوجود ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتلا دیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آ کر آپ کے پاس مانگنے لگے، بار بار جب تقاضا کرنے لگے تو آپ نے ان سے بتلا دیا، فرما دیا آپ نے کہ دیکھو یہ مال زکوٰۃ کا مال ہے، یہ رقم زکوٰۃ کی رقم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف خود ہی متعین فرما دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف میں کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ ان صحابی رسول سے کہ دیکھو زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیے ہیں، لہٰذا اگر اس کے مستحق اگر ہو تو میں تمہیں دے ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بہت واضح فرما دیا، آپ کا یہ فرمانا امت کے لیے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بڑی رہبری اور رہنمائی کا سبب ہو گیا۔ ورنہ بعض مرتبہ کچھ تنظیمیں وہ ہوتی ہیں، کچھ ادارے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، رفاہ عام کا ہم کام کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ کام کرنا چاہیے، لیکن عطیے کی رقم سے وہ کام کرنا چاہیے، چونکہ زکوٰۃ کی رقم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ فرما دیں۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے معلوم کرنا، جس طریقے سے ہم بس میں سفر کرنے سے پہلے بس اسٹینڈ کے اوپر بہت ساری بسیں ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں بس بڑی شاندار صاف ستھری معلوم ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ 2-4 مہینے ہی پہلے یہ بس خریدی گئی ہو، حکومت نے اس کو لایا ہے، ڈپو سے نکالا ہے یا لایا کمپنی سے، لہٰذا اس کے اندر ہم بیٹھ جائیں، نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تختی کس قسم کی لگی ہوئی ہے کہ یہ بس کہاں سے آئی، کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یا ہمارے وطن سے کہاں جا رہی ہے، ہماری منزل مقصود کی جانب جا رہی ہے یا مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ چاہے وہ بس کتنی ہی اچھی دیکھنے میں لگے اور بہترین ایکسپریس ہے، سپر فاسٹ ایکسپریس ہے، لیکن آدمی صرف اس لیے نہیں بیٹھتا کہ وہ یعنی بس ہم کو اپنی منزل پر لے کر نہیں جائے گی، اس سے کم پیسوں والی بس یا اس سے اتنی صاف ستھری بس نہیں ہے، لیکن وہ بس اگر ہم کو لے جانے والی ہے، انسان اسی کا ٹکٹ لے کر اس بس کے اندر یا ریل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کبھی یہ نہیں کرتا ہے کہ جہاں پر گھر پٹی جمع ہم کو کرنا ہے، آدمی جا کر وہاں پر نل پٹی جمع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے شعبوں کو متعین فرما دیا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ اپنے گھر کا ٹیکس یعنی گھر پٹی کی شکل میں ادا کریں گے، فلاں جگہ پر نل کا ٹیکس ادا کریں گے، فلاں جگہ پر لائٹ کا ٹیکس ادا کیا جائے گا اور فلاں جگہ پر انکم ٹیکس ادا کیا جائے گا۔ ہر جگہ کا یعنی ہر چیز کا شعبہ جب متعین ہے، بلکہ وہاں پر جب اگر ہم لے کر جائیں گے، اگر ہم جائیں گے وہاں پر جا کر ہم یہ کہیں گے، لائٹ بل کے کھاتے میں جا کر آفس میں جا کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے نل کا بل آپ لے لیجئے، تو وہ لوگ خود اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں کے اندر لوگ اگر کسی قسم کا اگر کوئی مال اگر لا لے تو غنیمت سمجھ کر اس کو لے لیا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے لا کر ہمارے پاس دیا ہے تو نہ تو اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی بلکہ باقی رہ جائے گی اور ہم سے بھی پکڑ ہوگی۔ وہی دیکھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا آخرت میں جب دیکھا جائے گا، اب تو خیر سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے،
اس لیے جو لوگ یعنی کسی ادارے کو چلاتے ہیں، مثال کے طور پر دینی مکاتب کے اندر زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح نہیں ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر کے اندر دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جو مصارف زکوٰۃ اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں اسی کے مطابق ہمیں دینا چاہیے۔ لہٰذا اپنے مال کی زکوٰۃ سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے، مال ہمارے پاس کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نکالیں۔ آج کی مجلس میں آپ سے بس یہی بات بتلانی ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا، اس پر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر آخرت میں انتہائی سخت ترین وعدے بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بتلا دیا ہے کہ جو جگہیں ہیں، جو مستحق ہیں، مثلا بیوہ ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، یا اسی طریقے سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی اپاہج ہیں اور اسی طریقے معذور ہیں، ہمارا دل اگر مطمئن ہے کہ واقعتاً یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہٰذا ان کو دینا چاہیے۔ اور جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو ہم نے خواہ شرما شرمی کے اندر دے کر اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر یہ بات بتانی ضروری تھی، چونکہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا گیا، آج مصارف زکوٰۃ کو بتلایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنائے، ہم کو عشر اور صدقہ فطر ادا کرنے والا بنائے، صدقہ فطر اور عشر لینے والا نہ بنائے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم دیں گے تو خوش قسمتی کی بات ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور دینے کا حکم دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، مال دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زکوٰۃ کو، جملہ عبادات کو، اعتکاف کو، نماز اور روزے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔